بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم صاحبان کے زیر اہتمام آن لائن لکھاری کورس میں تمام طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صاحبان راجپوت آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ کچھ ابتدائی وہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا سب کا ہی وقت بڑا قیمتی ہے، اور یہ وہ دور بھی نہیں ہے کہ جہاں پر لمبے لمبے وہ لیکچر سنے جائیں۔ آج کل دنیا شارٹ کٹ کی روش پر چل رہی ہے، تو کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کر دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا یہ جو کورس ہے وہ جو پڑھایا جائے گا نصاب، وہ مختلف کتابوں سے لیا گیا ہے۔ ان کتابوں کی بھی آپ کو میں زیارت کروا دیتا ہوں جن سے ہم اس کورس کو پڑھیں گے۔ سب سے جو پہلی کتاب ہے وہ یہ ہے، صحافت ایسے سیکھیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جناب یہ کورس تو ہم لکھاری کورس کرنے جا رہے تھے، یہ بیچ میں صحافت کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیں، صحافت اور جو لکھنے کا فن ہے یہ دونوں بالکل لازم ملزوم ہے۔ اگر آپ لکھنے کا فن سیکھ جاتے ہیں تو چند اصطلاحات ہیں، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ صحافت سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ صحافت سیکھ جاتے ہیں تو لکھنے کا فن آپ کو آٹومیٹک وہ آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی کہ بعض اوقات ہم گفتگو کے اندر انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو میری اپنی یہ رائے ہے کہ انگریزی الفاظ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پر جو عام گفتگو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور آسانی سے وہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں تو ان کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی آٹومیٹک لفظ استعمال کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ ہماری گفتگو کے اندر انگریزی الفاظ کا استعمال ہو۔ جیسے کہ آج ہی ایک طالب علم کا میں کومنٹ چیک کر رہا تھا، اب جیسے کومنٹ یہ لفظ آ گیا، تو اب میں اگر کہوں کہ جی نہیں، میں کومنٹ نہیں کہوں گا، میں تو اس کا کوئی اردو ترجمہ لے کر کے آؤں گا اور تبصرہ نگاری یا اس طرح کا کوئی معنی اس کے لیے میں استعمال کروں گا، تو یہ بات بڑی پیچیدہ ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کریں۔ دیکھیں، انگریزی کا سیکھنا بھی معیوب نہیں ہے اور انگریزی کا استعمال بھی معیوب نہیں ہے۔ معیوب کیا چیز ہے؟ معیوب ہے اس سے مرعوب ہونا اور اپنی زبان سے روگردانی کرنا، یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے جو آج نئی نسل ہے، آج کی جو جنریشن ہے، وہ یہ چیز کر رہی ہے اور اس کا قلق ہوتا ہے، اس کا افسوس ہمیں ہوتا ہے، اور انہی کی اصلاح کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو، نئی جنریشن کو اپنی زبان سے ہم آہنگی سکھائیں، اپنی زبان سے ان کو انسیت ہو، اپنی زبان پر ان کو عبور ہو۔ تو اپنی زبان پر عبور ہو، پھر چاہے وہ انگریزی میں گفتگو کریں یا وہ پورا ہی انگریزی میں بات کریں، اس سے کوئی ہمیں قلق نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ مزہ خراب تب ہوتا ہے، تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب انگریزی کے پیچھے ہم اتنا دوڑ جاتے ہیں، اتنا ہم آگے چلا جاتے ہیں کہ ہماری جو اپنی زبان ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو یہ معیوب والی بات ہے۔ باقی عام بول چال میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو میرے حساب سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بات وہ کہیں سے کہیں نکل گئی، تو واپس آتے ہیں اپنی بات پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو صحافت وہ سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو لکھنے کا فن آٹومیٹک سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کورس میں ہم اس طرح سے آپ کو لے کر کے چلیں گے
کہ آپ کو ابتدا میں جو ہے لکھنے کے چند اصول جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے آپ کو صحافت کے کچھ شعبوں کا تعارف بھی ہم کرواتے چلیں گے۔ اب دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ جب اس کورس کا اختتام ہوگا اور آپ اسی طرح سے جس طرح سے ہم چلانا چاہ رہے ہیں چلیں گے، تو پھر جو ہے کورس کے اختتام پر آپ ایسی منزل پر کھڑے ہوں گے کہ آپ کے دامن کے اندر صحافت کا فن بھی ہوگا، اور ایک لکھاری کا جو وصف ہوتا ہے، ایک لکھنے کا جو فن ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی کتاب جو ہے انور غازی صاحب کی، جس سے ہم کچھ چیزیں لیں گے، وہ ہے صحافت ایسے سیکھیں۔ انور غازی صاحب کے بارے میں تو سب جو ہے تقریباً جانتے ہی ہوں گے۔ آپ جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ ہیں، اور آپ معروف صحافی بھی ہیں، اور فیس بک پر آپ انور غازی سرچ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری جو کتاب ہماری اس کورس میں رہنمائی کرے گی وہ ہے نقطے سے کالم تک لکھنا سیکھیے۔ یہ کتاب جو ہے جامعۃ الرشید کے ہی بہت موسٹ سینئر استاد ہیں، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب۔ آپ بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ جو ہے شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ استاذ الحدیث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطابت کے فن سے بھی نوازا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ون مین آرمی، وہ جو ہے لفظ ان پر بالکل جو ہے صادق آتا ہے، یا اس لفظ کے یہ مصداق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نے جو ہے ایک کتاب یہ ہے، یہ تھوڑی سی مختصر ہے، نقطے سے کالم تک لکھنا سیکھیے۔ دوسری آپ کی کتاب ہے تحریر ایسے لکھیں یا تحریر ایسے سیکھیں۔ تو یہ والی کتاب جو ہے، یہ دو کتابوں سے ہم جو ہے کو استفادہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک کتاب ہمارے اس کورس میں جو معاون ہوگی وہ ہے کالم نگاری کیسے سیکھیں۔ یہ مفتی عبد المنعم فائز صاحب ہیں، یہ بھی استاد جامعۃ الرشید کے ہیں، اور یہ بھی جو ہے ایک بہت زبردست قسم کی شخصیت ہیں، اور بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور یہ جو ہے جامعۃ الرشید کے شعبہ صحافت کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ تو ان تین کتابوں سے جو ہے ہم استفادہ کریں گے، اور انہی سے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ سے بھی جو ہے آپ کے لیے کچھ مواد ہم مہیا کریں گے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں جو ہے اگر آپ کہیں سے کوئی ہماری تحریر آپ کو کہیں پڑھنے کو ملے تو آپ کے دل میں یہ خلش پیدا نہ ہو کہ استاد نے جو ہے ہم سے دھوکہ کیا، یا کہیں سے نقل شدہ مواد جو ہے ہمیں بطور نصاب کے پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کلیئرٹی میں کرنا چاہ رہا تھا، وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے جو ہے ہو جائے۔ پھر یہ بات ہے کہ ہم براہ راست ان کتابوں سے کیوں نہیں سیکھ رہے، ہم استاد کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اگر خود ہی گھر پر کتابیں پڑھ کر بندہ جو ہے وہ سیکھ سکتا تو پھر آج ہر ایک جو ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا۔ استاد کی اہمیت کا اندازہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے ہم اس زاویہ نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس زاویہ نظر سے استاد دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتابیں میں نے بھی پڑھی تھی ابتدا کے اندر، لیکن مجھے اس طرح سے استفادہ نہیں ہوا کہ جب استاد کے سامنے جو ہے وہ پڑھا، اور استاد سے جب استفادہ کیا تو اس کے بعد سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ آتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کچھ تشریح بھی کرتا رہتا ہوں، تاکہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کر سکیں، اور اسی طرح کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے وہ سمجھا سکیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ دوران تدریس کوئی بھی ایسی بات محسوس کریں کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ میری جو ہے اصلاح کر سکتے ہیں۔ کوئی لفظ اگر غلط پڑھ دوں تو آپ جو ہے اس لفظ کو جو ہے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے۔ اسی طرح سے کوئی
قاعدہ، کوئی تعریف، کوئی اصطلاح اگر آپ کو لگے کہ یہ جو ہے غلط بیانی کی ہے یا نادانستہ طور پر جو ہے ایسا ہو گیا ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ تو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے عزیز شرکائے کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے قرآن کریم میں تحریر کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو ہے پڑھ رہا ہوں میں، اس وجہ سے کہ آپ کو جو ہے نا پتہ چلتا رہے۔ اب اس میں کرسر تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ والی ابھی حصہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کریم کے اندر جو ہے نا قلم کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے بالکل، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلم کی جو ہے وہ قسم کھا کر اس کی اہمیت کا اندازہ بتایا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں جو ہے کچھ نصیحتیں جو ہے وہ کرتا ہے اس فن کو سیکھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ان نصیحتوں کو جو ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے 6 نصیحتیں لکھی ہیں، جن میں سے 3 ہم یہاں پر آج پڑھ لیتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ تصحیح نیت ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو صحیح رکھیں۔ دیکھیں، بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اپنی نیتوں کو درست رکھیں۔ تحریر نگار اپنی نیت درست اور قلم پاک رکھے، وہ ہر لمحے یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے اور ان کی طرف سے اس کی نگرانی اور اعمال نویسی کے لیے ایسی خدائی اہلکار مقرر کیے گئے ہیں جو اپنے فرائض سے کبھی بھی غفلت نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو جو ہے ہم وہ صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے، اور یہ گمان میں ہو کہ فرشتے جو ہے ہر وقت جو ہے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جس طرح جو ہے کوئی جھوٹ بات کہنے کا گناہ ہوتا ہے تو اسی طرح جھوٹ بات لکھنے کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی اچھی بات کہنے کا جو اجر ملتا ہے، اسی طرح کوئی اچھی بات لکھنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں، کہنے والے بات کو جو ہے نا وہ زندگی کے اندر ہی بندہ کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تحریر والا سلسلہ جو ہے نا یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کسی پر الزام تراشی کے مد میں یا الزام تراشی کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ تحریر لکھ دی، اب آپ کے جانے کے بعد وہ تحریر جتنے لوگوں کی نظر سے گزرتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ گناہ ایڈ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی پر تہمت لگائی ہے، جھوٹ باندھا ہے، تو وہ جھوٹ آپ کے لیے جو ہے نا وہ وبال بنتا رہے گا آخرت کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نیت جو ہے ہماری وہ درست ہونی چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے ہماری نیت وہ یہ ہو کہ ہم جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری نصیحت جو ہے وہ قول سدید ہے۔ آداب تحریر و تقریر کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے جو باتیں جتنے پہلوؤں سے آئی ہیں، ان سب کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کی اس آیت میں جمع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اس آیت میں قول کی صفت سدید بیان کی گئی ہے۔ قول سدید کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، سیدھا کام، سیدھی بات، سچی بات، لیکن مفسرین کے مطابق لفظ سدید میں مذکورہ بالا تینوں معنی خود بخود آ جاتے ہیں، بلکہ اس لفظ میں اس سے بھی زیادہ وسیع مفہوم پنہا ہے، اور ایک چوتھا معنی بھی اس میں شامل ہے۔ چنانچہ ان کے بقول سدید وہ قول ہے کہ جو سچا ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ نہ ہو، صحیح ہو، غلطی کا اس میں احتمال نہ ہو، نرم ہو، دل خراش نہ ہو، بامقصد ہو، محض ہنسی دل لگی وقت گزاری نہ ہو۔ جب یہ چاروں صفات کسی کلام میں جمع ہوں گی تو اس کو قول سدید کہا جائے گا۔
اگر ہمارے ارباب صحافت قرآن کریم کے صرف اسی ایک لفظ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو موجودہ صحافت میں ایک خوشگوار انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، تو اس کا ہمیں جو ہے نا صحیح طرح سے علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات سچی ہے جھوٹی، ہم جو ہے اس پر تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے نرمی کا پہلو بھی وہ بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح اس تحریر لکھنے سے کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہوتا ہے، بس ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جی، اس پر لکھنا ہے سب نے، ٹھیک ہے، پروگرام بڑھ گیا، سب نے جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیا، پروگرام بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی تک نہیں ہوتی، یہ کوئی جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ دوسری بات، کوئی سچی بات ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ کوئی خبر آپ تک پہنچے تو مختلف ذرائع سے جو ہے آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ وہ خبر، وہ بات سچی ہے بھی یا واقعہ سچا ہے بھی یا نہیں۔ جب وہ واقعہ سچا آپ کو جو ہے ذرائع سے ثابت ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو پھر جو ہے اس میں آپ جو ہے مقصد تلاش کیجئے کہ اس کو لکھنے کا مقصد میرا کیا ہے۔ میں جو ہے ٹرینڈ میں ہے اس وجہ سے میں لکھ رہا ہوں، یا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جو ہے نا مقصد میرا ہو کہ اصلاح کی جائے اس واقعے کے، صحیح جو ہے نا حقائق میں عوام کے سامنے لے کر کے آؤں، یا اس واقعے سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں اس کی طرف ہم جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو قول سدید جو ہے نا وہ دوسری نصیحت کی۔ تیسری نصیحت جو ہے وہ قول حسن ہے۔ ایک اور جامع اور انقلاب آفرین نصیحت اس آیت میں کی گئی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی عام لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ اسلامی صحافت کا انتہائی اہم اصول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریر نگار کا بنیاد نقطہ محور عمل امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اچھائی کے فروغ اور برائی کے روک تھام کے لیے قلم کے ذریعے جد و جہد کرنا اسلامی صحافت کا بنیادی فریضہ ہے، اور یہ فریضہ اتنا عظیم الشان ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بجا آوری تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحافت کتنا مقدس میدان عمل ہے، اور چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی اسلامی صحافت کا بنیادی مقصد ہے، اس لیے ایک داعی حق کی جو صفات قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہیں وہ تمام صفات ایک مسلم صحافی میں پائی جانی چاہیے۔ دیکھیں جو تیسری نصیحت جو ہے نا وہ قول حسن کہی ہے انہوں نے، اور قول حسن کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا لوگوں کو بھلائی کی طرف بندہ اپنی تحریر کے ذریعے سے بلائے، اور معاشرے کی برائیوں پر جو ہے نا بندہ لکھے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے قلم کو اٹھائے۔ اسی طرح کوئی برائی محسوس ہو معاشرے کے اندر، اس برائی کا سد باب کرنے کے لیے، اس ظلم کا سد باب کرنے کے لیے آپ کا قلم جو ہے حرکت کے اندر آئے۔ یہ مفتی صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد جو ہے ایک مسلمان صحافی کا وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ یہ بات جو ہے اس سے وہ پتہ چلی ہے۔ آخر میں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی ایک وصیت اور ایک مشورہ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر تحریر ایسے سیکھے میں درج ہے، وہ جو ہے ہم یہاں نقل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس لیکچر کا جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ نصیحت یہ ہے کہ کوئی بھی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے عزم و استقلال یعنی مستقل مزاجی اور مستقل محنت ضروری ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بلند ہمت جوان مردوں کے لیے مسخر کیا ہے، لہذا تھوڑا دور چلنے پر سانس پھولنے سے گھبرانا نہیں۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو گرتے پڑتے صحیح نشان منزل پر نظر جمائے محو سفر رہتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کورس میں دھڑا دھڑ جو ہے نا ایڈمیشن لے لیتے ہیں، خواب ہوتا ہے جی رائٹر بنیں گے، جی لکھنا سیکھیں گے، جی یہ کریں گے، جی وہ کریں گے، لیکن جب ان سے لکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے یا ایک دو جو ہے اسباق ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا
اور وہ روگردانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بس سوچتے رہتے ہیں۔ بعض احباب ہیں وہ صرف لیکچر سنیں گے، بعض احباب ہیں صرف تحریر کو پڑھ لیں گے، عملی مشق میں جو ہے نا وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ علم میں کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہے، علم تقریباً جو ہے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، صرف عمل کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ جو ہے علم تو حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کو صحافت کے اصول بتا دوں گا، لکھنے کے کچھ جو ہے نا اصول بتا دوں گا، لیکن عمل تو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ ایک رائٹر، آپ ایک لکھاری، آپ اپنے خواب کی تعبیر تبھی کر سکیں گے نا جب آپ عملی جو ہے مشق شروع کریں گے۔ تو مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مستقل مزاج جو ہے نا وہ بن کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑی مشکلات شروع میں آئیں گی، کسی کو ٹائپنگ میں مسئلہ ہوگا، کسی کو لیکچر سننے میں تھوڑا طویل لگے گا، کسی کو تحریر لمبی نظر آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں گے اور اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر چند دنوں کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے آپ کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئی ہیں۔ اچھا جی، وصیت کیا کی ہے کہ وصیت یہ ہے کہ دین کے تمام کام خلوص اور للہیت کی بنیاد پر ترقی پاتے اور برگ و بار لاتے ہیں، لہذا دل سے غیر اللہ کو خرچ کر نکال دو اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس فن کے ذریعے دین خالص کی پرخلوص خدمت اور اس کے تحفظ و اشاعت کی نیت دل میں بسا لو۔ ہر کام کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسی تحریر ہم نہ لکھیں جس سے اللہ جو ہے ناراض ہو جائے، کوئی بھی ایسا فحش مواد ہم جو ہے نا اپنے قلم سے نہ جاری کریں کہ جو ہماری آخرت میں جو ہے ہمارے لیے باعث ندامت ہو، باعث پکڑ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا خالص ہم دین کا کام سمجھ کر کے اپنی تحریروں کے اندر، اپنی جو ہے کہانیوں کے اندر، اپنے ناول کے اندر، اپنے کالمز کے اندر جو ہے اس بات کو ملحوظ رکھیں، ٹھیک ہے، کہ دین کی جو ہے اشاعت ہوگی اور تبلیغ دین جو ہے نا ہمارے ذہن کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آخری میں مشورہ یہ ہے کہ تم جب قلم کار یا مصنف بننے جا رہے ہو تو دراصل حروف کے پیشے کو اختیار کر رہے ہو اور الفاظ کے گورکھ دھندے میں داخل ہو رہے ہو، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے حروف کے تقدس اور قلم کی حرمت کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں میں برکت دے گا اور تمہیں ظاہری و باطنی ترقی سے نوازے گا۔ دیکھیں، یہ مشورہ بھی آخر میں انہوں نے وہی ہے جو پچھلی نصیحت یا وصیت کی تھی، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ لکھتے ہوئے جو ہے نا قلم کے ذریعے سے آپ تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیجئے گا کہ جس سے جو ہے قلم کی حرمت پر حرف آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کوئی غلط کیوں لکھے گا، جو بھی لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں، جو بھی لکھتا ہے وہ صحیح لکھتا ہے، کوئی اچھے کے لیے لکھتا ہے، غلط کون لکھتا ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بہت سارے جو ہے نا فتنے اس دور کے اندر وہ ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو ایسی تحریر مل جائیں گی جن کو تحریروں کا مقصد جو ہے دین اسلام پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے، احادیث پر اعتراض کرنے والوں نے تحریروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے جو ہے احادیث پر اعتراض کیا ہے، دین اسلام کی کئی اہم جو ہے نا وہ بنیادیں ہیں ان پر جو ہے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اپنی تحریروں کے ذریعے سے۔ حال ہی میں فیس بک پر جو ہے ایک تحریر میری نظر سے گزری تھی، ایک طویل جو ہے نا تحریر تھی جس میں جو ہے میوزک کو حلال قرار دینے کے لیے دلائل پیش کیے گئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف مفتی صاحب کا اشارہ ہے کہ اس طرف آپ نہ چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ اس قلم کے فن کو سیکھ کر آپ اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے آپ جو ہے اسلام پر ہی آپ کا قلم چلنے لگ جائے اور آپ کو اپنے دین کے اندر ہی جو ہے وہ خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، آپ اپنے قلم کے ذریعے سے جو ہے اپنے اساتذہ کی برائیاں کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ چیز ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور جو قلم کی حرمت کو، قلم کی تقدس کو بھی جو ہے وہ پامال کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ سب سے پہلے تو سب کی تحریر جو ہے وہ اس لیکچر کے ساتھ لگا دی جائے گی،
اس کو آپ کم از کم جو ہے 3 بار پڑھیں گے، اور میرے خیال سے اگر آپ لیکچر پہلے سن لیں گے تو پھر جو ہے آپ کو تحریر پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ کافی حد تک میں نے تحریر لیکچر کے اندر سنا دی ہے۔ دوسرا، سبق پڑھنے کے بعد کومنٹ میں آپ لکھیں گے کہ الحمدللہ میں نے سبق بغور پڑھ لیا ہے، اور جنہوں نے لیکچر بھی سن لیا ہے تو وہ جو ہے کومنٹ میں یہ لکھے گا کہ میں نے الحمدللہ جو ہے وہ لیکچر سن لیا اور سبق کو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کام جو ہے وہ اصل کرنے والا کام ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ آج کی اس پوری تحریر سے آپ کیا سمجھے ہیں، ٹھیک ہے، اس پورے لیکچر سے آپ کیا سمجھیں، اپنے الفاظ میں جو ہے آپ اس کو لکھیں گے۔ مثلاً آپ لکھیں گے کہ جی آج جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قلم کی حرمت کیا چیز ہوتی ہے، آج ہمیں 3 نصیحت پتہ چلی، آج ہمیں مفتی صاحب کا ایک مشورہ پسند آیا، آج ہمیں مفتی صاحب کی وصیت سمجھ آئی، آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا، آج کے لیکچر سے ہم یہ کچھ سمجھیں۔ تو وہ جو آپ کے ذہن میں آئے، صحیح غلط کو سوچنا چھوڑ دیجیے گا، اور جو بھی آپ کے سمجھ میں آئے، وہ جو ہے ذہن میں آئے، آپ اس کو جو ہے وہ فوراً لکھ کر کے بڑے چاہیں تو تھوڑا لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 لائنیں 8 لائنیں 10 لائنیں جتنا آپ لکھ سکیں، ٹھیک ہے، اتنا لکھ کر کے آپ کومنٹ کے اندر پوسٹ کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نام کوئی بھی نہیں لکھے گا اپنی تحریر کے اندر، صرف رول نمبر آپ نے شروع کے اندر لکھنا ہے اور سبق نمبر لکھنا ہے۔ مثلاً آپ لکھیں گے شروع کے اندر سبق نمبر 1 کا خلاصہ، رول نمبر 101 102 جو بھی آپ کا رول نمبر ہے وہ آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ کا کرنے کا آج کا کام ہے۔ اس سبق سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مشورہ دینا چاہیں، کوئی بھی الجھن ہو، تو آپ جو ہے بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کومنٹ کے اندر جو ہے آپ اپنا سوال لکھ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔